اس کے پریزیڈنٹ شیخ نہ بنے اور سیکرٹری جنرل امام واسطہ تھے. لیکن وہ آگے 1939 میں نیشنل کانفرنس بن گئی جس میں سارے شامل ہو گئے. تو نیشنل کانفرنس کے بعد 42 میں وہ پھر مسلم کانفرنس باہر ہو گئی. کوئی مالک بن گئی. اس میں ہماری بدقسمتی کا آغاز وہاں شروع ہوا جب ہماری سیاست خود تقسیم ہو گئی دو حصوں. اب دونوں قیادتوں کی سیاست جو قیادت تھی وہ مسلمان ریاست میں صرف مسلمان پنجتوں کی سیاست ہمارے الگ کی, ڈوگروں کی الگ کی, سکھوں کی الگ کی, لیکن جو مسلمان تھے وہ اس میں بڑھ گئے. تو اس لیے سارا پسند بتا رہا ہوں کہ ہماری جو بدقسمتی اس کا آغاز جو ہے یہ اس وقت ہوا جب مسلم قیادت نے واپس میں تقسیم ہوا. پھر اس کے بعد جب قائد اعظم آئے 1944 میں کشمیر میں, تو اس کے بعد اس کو مزید تقسیم ہونے میں کچھ ملازم کچھ اردو نے کوشش کی. تو پھر یہ سنتالی کا جو واقعہ آیا ہے اس میں جب پاکستان واقع حدود میں آیا تو اس میں ہم بٹے ہوئے تھے. اور یہ ہوا کہ شیخ بدلے گئے وہاں کانگریس کے ساتھ, چوری امام صاحب مسلم لیگ کے ساتھ. تو یہ خطہ جو ہے جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی رام ناگیت اور پھر پاکستان کے ساتھ کیا چیز تھی جہاں پاکستان کا جو سوچ تھی جو فکر تھی اس میں ہم سب لوگ شامل تھے. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے, میں ابھی یعنی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یہ پاکستان میں آج بہت کم لوگ سوچتے ہیں اور شاید بہت بڑے علم ہوگا کہ پاکستان کا نظام حکومت 1947 میں جو ایکٹ 1935 سے جو پارلیمانی نظام تھا وہی قائم ہے. اور ریاست جموں کشمیر کے اندر پارلیمانی نظام نہیں تھا, یہاں ایک اسمبلی تھی اور ہمارا حکمران جو ہے وہ مارا جاتا. جب یہ محسوس کیا گیا کہ یہاں ہمارا جو ہے وہ علاقہ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں یا کانگریس سازشیں کر رہی ہے, تو اس وقت یہاں کے ہمارے لوگ ہوتے سابق فوجی یا باقی لوگ سیاستدان ہوتے, جب انہیں تحریک کا آغاز کیا اور جس وقت یہ کشمیر گورنمنٹ والا وجود میں لائی گئی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ راولپنڈی میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کر رہے تھے. اس میں چیف منسٹر پنجاب ذوالفقار ممدوح وہ موجود تھے, چیف منسٹر صوبہ سلاد خان القیم خان موجود تھے, باقی سابق فوجی بھی کشمیر صاحبان. انہوں نے وہاں پر فیصلہ کی کہ آزاد الدین فوجی ہم نہیں ہے اور جو ہمارے سابق فوجی ہیں ان کو فوج منظم کرنی ہے. تو انہوں نے اس کی بنیاد رکھی کہ جو بات بنانے والی وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ جو بنی 24 اکتوبر کو اس کی بنیاد پاکستان کے پرائم منسٹر نے. ہمارے یہاں شاید اتنی صلاحیت تھی یا نہیں پڑھنے لگے, لیکن یہ پاکستان میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے اور آزاد کشمیر میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ بنیادی سی پاکستان کی وزیر اعظم نے رکھی اور انہوں نے اس کو پوری گورنمنٹ شکل دی. جو ریاست میں ڈھانچہ تھا حکومت کا وہی ڈھانچہ یہاں پر بنایا. مہاراجا ہمارا تھا انہوں نے ہمارا صدر بنا, مہاراجی کی کابینہ تھی انہوں نے ہماری کابینہ بنا, اور کابینہ میں ہمارے لیبرل پریزیڈنٹ علی شاہ صاحب ہوئے سابق فوجی تھے تو وہ ڈیفینس منسٹر بنے, اور فائنانس منسٹر مجید شاہ صاحب منشی کے وہ بنے, میرواز یوسف صاحب وزیر تعلیم بنے وہ سری نگر کے تھے, اور وانی صاحب بالموری کے تھے وہ بھی منسٹر بنے, بلی صاحب بلی صاحب کے وہ بھی منسٹر بنے. تو یہ کابینہ جو بنائی گئی انہوں نے ایک ڈکلیریشن کری, اور یہ آپ جو نوجوان ہیں میں آپ کو یہ کیا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو 24 اکتوبر کا اور 4 اکتوبر کی ڈکلیریشن وہ آپ پڑھیں. جب تک آپ وہ نہیں پڑھیں گے آپ کو اس بات کا احساس ہی ہوگا کہ بات میں کر رہا ہوں اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی سچائی ہے اور ہمارا کیس ہے. اور چونکہ آپ نے وکیل بننا ہے اور وکالت کرنی ہے تو عدالت میں وکیل جب جاتا ہے تو کیا لے کر جاتا ہے,
وہ اپنے موقع کا مقدمہ لے گا، اس کو اپنے مقتل کے مقدمے کے واقعات ازبر ہے، اس کو وہ قانون جو لاگو ہوتا ہے وہ ازبر ہوتا ہے، اور اس قانون کے تحت اپنا مقدمہ بنا کر وہاں پیش کرتا ہے. پھر کامیاب وکیل وہ ہوتا ہے جو مقدمے سے ہی تحقیق کرتا ہے. آپ نے وکیل بننا ہے اور آپ جانتے رہتے ہیں مسئلہ کشمیر ہے کیا، تو اس کا پس منظر کیا ہے. میں ساری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے سامنے جب آپ یہاں سے نکل کر جائیں گے اور دنیا کے سامنے جا کر آپ یہ کہیں گے کہ جموں کشمیر کو آزادی کیوں نہیں ہوئی، یا آپ یہ ذریعہ کہ جموں کشمیر کا پاکستان سے حال کیوں نہیں ہوئی، یا رائے شمالی کیوں نہیں ہوئی، یا ہندوستانی کیوں کاغذ، دنیا سے پوچھے گی آپ کا مقدمہ ہے کیا. اگر وکیل کو جج پوچھتا ہے تمہارا مقدمہ کیا ہے، تو مقدمے کے واقعات سے نہیں پتا ہے، بنیاد اس علم نہیں ہے، متعلقہ قانون سے وہ آگاہ نہیں ہے، تو پھر اپنا مقدمہ کیا پیش کرے. اس کا مقدمہ جو ہے وہ پہلی پیشی نہیں کر رہی. میں اس لیے آپ سمجھ ساری وقت کر رہا ہوں، اور میں جو آپ سے باتیں کرتا ہوں میں نے اس مقدمے کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. میں اس بارے بات نہیں کرتا، میں نے کبھی وہ پبلسٹی کے لیے ایسی دوسری باتیں نہیں کی ہیں. میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں برطانیہ کی ممبر پارلیمنٹ میں 166 ممبر پارلیمنٹ کے وہ کشمیر کمیٹی کے انہیں بنائے وہاں پر، اور ان کا ڈیلیگیشن 1993 میں یونائٹڈ نیشن میں لے کر گیا. اور یہ لال مجھے صاحب یہاں آئے ہوئے یہ آپ بتا سکتے ہیں، جو کچھ ڈیلیگیشن میں جو یہ کونسلر ہوتے تھے لارڈ کی بات میں ہیں، یہ بھی میرے ساتھ. اور ہم نے یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل جو تھے تو سوالی 93 میں ان کے سامنے کشمیر پیش خود، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یونائٹڈ نیشن میں پاکستان اور ہندوستان بھی گیم ہے، لہذا جو بات آپ کرتے ہیں یہ پاکستان میں کرنا ہے. یہ بتانا آپ چاہتا ہوں کہ ہم میں صرف یہاں پر یا میں پیش کر رہا ہوں، یہ ہم نے عالمی سطح پر بھی پیش کیا، امریکہ کے سینٹ میں پیش کیا، امریکہ کی کانگریس میں پیش کیا، برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ممبران صاحب نے پیش کیا، کینیڈا میں پیش کیا، اور مڈل ایسٹ میں پیش کیا، یو اے ای میں پیش کیا، اور چائنا سے ہم نے پیش کیا. اس لیے ہندوستان میں 12 دفعہ گیا ہوں، وہاں دلی میں ان کے سامنے پیش کیا. تو ہمارا کس طرح اسٹرانگ ہے، یعنی میں نہ ہمارا کس طرح مضبوط ہے، لیکن اس کی مضبوطی کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے صاحب جہاں جب گزر اعتراض کروا رہے تھے تو انہوں نے 3 بار لفظ بارڈر کا استعمال کیا، بارڈر کے اس بار بارڈر کی اس بار اصل میں یہی سکھلانے کا ہے. آپ کو علم نہیں ہے کہ ہماری ریاست میں کوئی بارڈر نہیں ہے. ہماری ریاست جو ہے یہ جغرافیائی طور پر ایک حصہ ہے، اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، یہ بات پاکستان نے مانی ہوئی ہے، یہ بات ہندوستان نے مانی ہوئی ہے، یہ بات یونائٹڈ نیشن نے مانی ہوئی ہے، اور یہ بات دنیا ساری مانی ہوئی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا جو جغرافیائی شکل یا حیثیت 15/10/1947 کو تھی، آج بھی قانونی طور پر اور جغرافیائی طور پر، تاریخی طور پر، سیاسی طور پر وہی اس کی حیثیت، اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہے. اب میں مزید آگے تو اس لیے اس کو یہ کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول کو جو صرف باقی ہے وہ باقی نہیں ہے، اس کی حیثیت بڑی مختلف ہے، وہ میں تو ہمارا کسی بڑا مضبوط ہے کیونکہ ریاست جموں کشمیر کی حیثیت دنیا سارے جانتے ہیں. اب یہ انگریز جو ہے جس کے ہاں دنیا ساری کی تاریخ جو ہے وہ محفوظ، میں نے یہ بات کہی، دنیا ساری تاریخ جو ہے یہ حقائق ہے. جو لوگ آپ میں سے یہ ہیں اگر برٹش میوزیم میں آپ جائیں تو برٹش میوزیم جو ہے اس سے ہیوج ایمپائر اس کے اندر تمام دنیا کی تاریخ ہے، اور جو اس کی انڈین سیکشن ہے جب اس میں آپ جائیں تو پھر آپ کو پورے ہندوستان کی تاریخ، تمام بادشاہوں کی ہسٹری، ان کا کردار، پھر ہندوستان کیسے آزاد ہوا، پاکستان کیسے بنا، یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں. اور اس کے اندر جموں کشمیر جو ہے
اس کی آئینی قانونی حیثیت جو ہے محفوظ ہے۔ جتنا وہ جانتے ہیں جموں کشمیر کو اتنا ہم نہیں جانتے، جتنا وہ ہم کو جانتے ہیں اتنا ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ اور میں نے یہ ٹیسٹ کیا ہے وہاں پر کہ جتنا مثلا مجھے وہ جانتے ہیں اتنا میں اپنے آپ کو نہیں جانتا ہوں، جتنا وہ آپ کو جانتے ہیں اتنا ہم نہیں جانتے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، صبح شام، کھانا پینا، لباس، رہن سہن، ماحول، مزاج، عادتیں، یہ سب وہاں ریکارڈ میں موجود ہیں۔ اور انگریز کے زمانے کا جو ریکارڈ یہاں پر ہے، اب یہ ضمن بات کر رہا ہوں، اب ہمارے یہاں نہیں ملتا ہے۔ ہر گاؤں کا ریکارڈ جس طرح محکمہ مال کا ہے، جس کو آپ جمع بندی کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک واجب العرض، ایک خاص مخصوص ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ اس واجب العرض میں اس گاؤں کے لوگوں کی قوم، پیشے، اور اس کے بعد ان کی تعداد، مردوں کی تعداد، خواتین کی تعداد، بچوں کی تعداد، تعلیم کتنے حاصل کرتا ہے، ہر چیز اس واجب العرض میں موجود ہے۔ یعنی وہ آپ کی ہسٹری ہے ہر گاؤں، آج وہ نہیں ملتی، تو اس لیے ان کے پاس پوری تاریخ موجود ہے۔ تو میں جہاں شروع کی تھی میں نے بات کہ صاحب کی بات کی وجہ سے وہ یہ تھی، اس لیے کہ جیسے جموں کشمیر کی عقائد جو ہے یہ آئینی قانونی بین الاقوامی قانون کے تحت یہ قائم ہے، نہ یہ منقسم ہے، نہ اس میں کمی ہے، نہ بیشی ہے۔ اس لیے ہمیں اس انداز میں بات کرنی چاہیے۔ جب آپ اس انداز میں بات کریں گے دنیا سارے فوراً سمجھ جائے گی جموں کشمیر کیا ہے۔ اب جب بعد میں گورنمنٹ کی قرار تھا کہ پاکستان جب یہ گورنمنٹ ہم پر بنائی گئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج لوگ سوال اپنے آپ سے پوچھتے کہ جب ہم لوگ بیرپور کے، پونچھ کے، دنبل کے، کوٹی کے سارے پاکستان کے ہمیں لوگ پاکستانی ابھی پنجابی اس کو جموں کشمیر کے اندر یا پنجابی جموں کشمیر کا حصہ ہے یا اسپیکنگ، تو جب ہم سارے پاکستانی ہمیں مقصد ہے یہ کیوں لگ رہا ہے؟ لوگ پاکستانی جگہ لہرا رہے تھے، نعرے پاکستانی لگ رہے تھے، قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے، تو یہ کیوں مل رہا ہے؟ وہ سیاستدان تھے، انہوں نے پاکستان کی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ انہیں علم تھا کہ جموں کشمیر کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور جب کہ کانگریس کی تمام سازشیں جو ہیں وہ مہاراجہ کو اپنے معاشرے میں لیے ہوئے تھی، اور بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ ہری سنگھ جو ہے خفیہ طور پر پٹیل کے ساتھ کارسپانڈنس کر رہا تھا۔ سب اپنی کتابیں پبلش ہو گئی ہیں، میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے کہ وہ خفیہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم یہ اعلان کیے ہوئے ہے جموں کشمیر کے اندر ہندوستان کی فوج لائیں اور یہاں سے قبضہ کریں۔ تو اس بات کا جب ان کو علم ہوا تو پھر انہوں نے پنڈی میں جو اپنا بنائی وہ اس غرض کے لیے بنائی کہ ہم نے اس تحریک کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اور دنیا ساری میں یہ ہم نے پیغام دینا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ اپنی آزادی کی تحریک خود چلا رہے ہیں۔ یہ تھا اس میں مقصد قصد ہے، اور یہ بات کنفرنٹیشن ہوئی بات، تو انہوں نے وہ ہم بنا دی جو ہمارے دو فوجی تھے ان کی نافوج بنا دی، اور میں نے پہلے بھی آپ کو یہاں بات کی کہ پھر انہیں سارا نظام ہمارا ادا کر دیا پاکستان سے، قومی ترانہ ہمارا ادا کرا دیا، قومی جھنڈا ہمارا ادا کرا دیا، ہماری فوج کے جی ایچ کیو ادا کرا دیا، اس کا کمانڈنٹ ادا کرا دیا، یہ ساری چیزیں ادا کر دی۔ اور یہ ہوا کہ جب مہاراجے نے اظہار کیا نہیں کیا اس کا اظہارنامہ ملتا نہیں ہے، اس کا پیش کیا، جب ہندوستان کی فوج داخل ہوئی تو قائد اعظم نے چیلنج کیا کہ یہ جو ہے یہ اگریشن ہے کشمیر میں۔ تو ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے گورنر جنرل تھے، تو انہوں نے قائد اعظم کے پیغام دے دیا ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم دل میں لاہور کے مہاجرین کے بات کریں، لاہور میں تمام مہاجرین اس پنجاب کے یہاں جمع ہو گئے تھے، تو لیفٹیننٹ خان صاحب یہ کہتے ہیں قائد اعظم نے جانا، تو 1 نومبر 1947 کو ان کے ملاقات ہوئے، اور یہ بات ہمیں کہا ہے جب قائد اعظم نے ذکر کیا ماؤنٹ بیٹن سے کہ بھائی آپ نے ہندوستان کشمیر میں جہادیت کی ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے ہیں جو آپ کا سو کارڈ نامہ ہے، تو ماؤنٹ بیٹن نے قوم پر سوال کیا،
اس نے کہا کہ سجنا ان کشمیر you have brought tribal people who have invaded Kashmir and we have come to defend Jammu and Kashmir on the request of Maharaja Ali Singh. تو قائد اعظم جو تھے وہ آپ دیکھیں نا سیاست دان تھے اور ان کی یہ گفتگو میں آپ سمجھ نہیں کر رہا ہوں یہ چودھری محمد صاحب کی کتاب جو ایمرجنس آف پاکستان آپ نے سب کو پڑھی ہوگی نہیں پڑھی ہو پڑھے اس کو پھر پاکستان نے جو جواب دعویٰ دیا ہے کہ میں وہ ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں اس میں یہی موقع کو کیا کیا پاکستان میں اس کی یہ بیان کی بات ہے میں نے کہا کہ ماؤنٹ بیٹن کو کہ گورنر جنرل لوگ ہیں in Kashmir, people of Kashmir who are fighting for their freedom. قائد اعظم نے وہاں کہا کہ بات نہیں کی ہے that they want expression in Pakistan. میں یہ بات نہیں انہوں نے کہا کہ کشمیر کے اندر کشمیر کے لوگ خود اپنی آزادی جاری کرتے ہیں کتنی اونچی بلند اور نتیجہ خیز گفتگو ساری انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی فوج ہے اور ان کی فوج جو ہے جو کشمیری فوج ہے جہاں کہیں بھی بجاتی ہے جموں کشمیر کے وہاں اس کو جناب کھلے ہاتھ سے استقبال کرتے ہیں اب اس کے جواب ماؤنٹ بیٹن کے پاس نہیں تھا کیوں کہ اس وقت یکم نومبر کو یہ سارا خطہ جو ہے اس کو آپ نیپور کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں مدد آباد کہتے ہیں بارامولہ کہتے ہیں اور لداخ مارچ لائن یہ سٹی کی یہ سارا ہمارے پاس یہ سارا ہمارے پاس یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یکم نومبر 1947 کو جب مذاکرات ہو رہے تھے 2/3 جموں کشمیر کا خطہ ہمارے پاس جس میں آزاد کی گورنمنٹ کی حکمرانی تو یہ بعد میں ایک سازش کے تحت وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی یہ خطہ ہم سے کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہندوستان نے حاصل کیا لیکن یہ اگر آپ تاریخ پڑھیں GHQ میں جناب جو کشمیر ریجمنٹ ہے اس کی جو کتاب پہلی ہے اگر اس کو آپ پڑھیں GHQ میں پورا ریکارڈ موجود ہے اس وقت پاکستان کی فوج جموں کشمیر میں داخل نہیں ہوئی پاکستان کی فوج جو ہے یہ جولائی 1948 میں جموں کشمیر میں داخل ہوئی یہ آپ ریکارڈ جولائی 1948 جولائی 1948 سے پہلے آزاد کشمیر فورس کو تھی تمام سیاست میں انہیں فتوا حاصل کی تھی اور یہ علاقہ جو ہے آپ ایک قبضے میں تو یہ واضح ادارہ ہونے کی یہ گورنمنٹ جو بنی ہے اس کا ڈسپلے ہے اور پھر اگر میں اس کا اس کو پڑھیں ڈکلیریشن کو آپ کہ ہماری اس ڈکلیریشن میں ہم نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کراتی ہے یہ پورے جموں کشمیر کی آزادی کی علمبردار ہے اس کو پورے جموں کشمیر کے عوام کی تائید حاصل ہے اور اس میں تمام کمیونٹی جو ہے مستقبل نام وہ سب اس میں شامل ہیں اور یہ ڈکلیریشن ہمارا جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن میں بھی ہے اور یہ پاکستان کے ریکارڈ میں بھی ہے ہندوستان کے ریکارڈ میں بھی ہے تو آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ڈکلیریشن جو جاری ہوا اور میں پوری ذمہ داری سے بات کہتا ہوں کہ ڈکلیریشن جو ہے یہ ڈرافٹ بنا اس کی اپروول پرائم منسٹر پاکستان نے دی ہوگی کہ تب پورے پریس میں جاری ہوگا ورنہ جو گورنمنٹ وہ بناتے ہیں تو ڈکلیریشن کی وہ کیوں جاری نہیں کرتے تو اس کو پاکستان نے کبھی تردید نہیں کی آج نہیں میں اس لیے ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ اس ڈکلیریشن میں پاکستان نے کوئی موقف ہمارا لانا یا یہ موقف پاکستان نے اختیار کیا کہ ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ آزاد کشمیر کو ہے اب یہاں سے آگے ماؤنٹ بیٹن پر دعا کی طرف قائد اعظم نے یہ پیش کی کہ اس کا معروف حل یہ ہے کہ گورنمنٹ جب ہندوستان اور پاکستان دونوں کی کمیٹی بناتے ہیں اور اپنی زیر نگرانی ہندوستان کی فوج ساری جو ہے وہ نکل جائے پاکستان کی فوج تھی اس وقت تو آزاد کشمیر فورس جو ہے اس کی ذمہ داری قائد اعظم کی کو ہم کنٹرول کریں گے اور پوری ریاست میں نائش شماری نہیں کریں گے تو ماؤنٹ بیٹن نے ان پرنسپل یہ بات مان لی لیکن اس نے کہا کہ میں اس کی تائید جو ہے یا قبول جو ہے یہ ہندوستان کی حکومت سے دوں گا
کیونکہ یہ پریکٹس ہندوستان کا اختیار ہے، یہ فیصلہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن جب وہ واپس ہندوستان گئے تو پنڈت دیو نے 2 دن کے بعد ریڈیو پر پریس کانفرنس اناؤنس کی کہ ہندوستان جو ہے وہ کسی غیر جاندار عالمی ادارے کی نگرانی میں رہائش شمار کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس کے بعد ہندوستان نے خط و کتابت جاری رہی ہے کہ جب ہم 1948 کو مسئلہ وہاں سے مسئلہ میں پیش کیا، اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز میں بات ہوگی. تو پس منظر جو ہے نہیں ہے. اب اس پس منظر کو بتا کیسے ہے؟ جب یونائٹڈ نیشن میں ریزرویشن کرنے کا فیصلہ ہو گیا اور یہاں پر بھی رہائش شماری کی تیاری شروع ہو گئی تو سیز فائر ہو گیا اور رہائش شماری کی تیاری شروع ہو گئی. تو یہاں پر اس وقت انچارج منسٹر آ گئے کشمیر کے، منسٹر مشتاق الرحمان صاحب، ان کا تعلق ملتان سے تھا. ان کا کریکٹر جو ہے وہ ہماری ہسٹری میں بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری ساری تحریک کو ایک نئی کیک دی اور نیا ایک خالیہ مقرر کیا جو جس کا آج ہم شکار ہیں اور ہم پر سے پردہ کیوں چلے گئے. تو یہ ایک عام ترین کردار ہے یہ انہوں نے ادا کیا. اور وہ کردار جو ہے مسترن جس کو آپ معاہدہ کراچی کہتے ہیں، وہ معاہدہ بھی نہیں ہے، اس کو لکھا ہوا ارینجمنٹ بٹوین پاکستان اینڈ آزاد گورنمنٹ. اگر آپ خاص بات پڑھیں اس میرے فیصلے میں نے سارا پوری میں کچھ کیا ہوا جس ارینجمنٹ، اس ارینجمنٹ میں انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کے سارے اختیارات رکھے. یعنی میں ہماری لیبریشن موومنٹ وہ بھی گورنمنٹ پاکستان نے لی، جس چیز کے ہم وارث تھے، جس کو ہم نے آگے کرنے کو گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا اور دلگیر کا بھی ڈیفینس لے لیا، ڈیفینس کے لیے سارا وہاں سے ہماری ساری ڈائریکشن ہے. تو ہوا یہ کہ ہندوستان نے رہائش شماری سے آہستہ آہستہ اس کو تیز کر دیا. وہ پوری ہسٹری ہے، میں اس کو نہیں جانا چاہتا ہوں. آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں اس کے پس منظر میں 4 چیزیں بڑی اہم ہیں. سب سے پہلا جو ہے وہ معاہدہ سندھ پاس. اگر آپ نے سندھ پاس معاہدہ پڑھا ہے وہ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ، نیٹ پر بھی ہے. ایوب خان صاحب سے دانستہ یہ گیا تھا رشتہ شوری کے اوپر 2 ایرر ہے اس میں. ایک یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو یہ اختیار دے دیا کہ جموں کشمیر کے علاقوں کے اوپر اپنے زیر تسلط علاقے میں نجی گھر بنا سکتے. اب اس کی امپلیکیشن بڑی سیدھے سے آتی ہے، آپ سے ساتھ پتہ لگ گئے. وہ یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی معاہدہ ہے، ورلڈ بینک اس کا آرکیٹیکچر تھا اور یہ یو این میں رجسٹرڈ ہے. اور اس نے ساتھ یہ کہا کہ لوکلی جموں کشمیر کے اس خطے میں رہے ہندوستان کا جو ہے وہ اریگیشن نہیں کر سکتے. تو یعنی اریگیشن تو کشمیر میں ہونی تھی، اس میں تو ہمیں اطلاع نہیں ہے. لیکن جو ہندوستان کو یہ اختیار دیا اس معاہدے کے تحت کہ وہ اپنے زیر تسلط علاقے میں کشمیر کے گروہوں پر بجلی گھر بنا سکتا ہے، کتنے بنا سکتا ہے، کس ڈائمینشن کے بنا سکتا ہے، یہ اس میں اسپیسیفکیشن جو ہے یہ اس میں ایبسینٹ ہے. اور یہ بہت بڑا ایرر ہے. پوائنٹ آف پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اس سے ویری بگ ایرر. ہمارے پوائنٹ آف ویو سے جو ہم جموں کشمیر کے لوگ ہیں اس میں سب سے پہلا ایرر یہ ہے کہ آپ نے ہندوستان کے ایگریشن کی جو پوزیشن تھی اس کو آپ نے لیجیٹمائز کر دیا. ہندوستان کے قبضے کو آپ نے جائز کیا. جب آپ نے یہ مان لیا کہ ہندوستان وہاں بجلی گھر بنا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان وہاں قائم رہ سکتا ہے، ہندوستان کا قبضہ جو ہے وہاں پر قائم رہے گا. تو سب سے پہلا ایرر جو تھا وہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، ٹیکنیکل کے پوائنٹ آف ویو سے یہ تھا کہ آپ نے ہندوستان کی ایگریشن اور وہ جو ہندوستان نے کمٹمنٹ کی ہے کہ اپنی فوجوں کو وہاں سے وڈرا کرے گا، آپ نے ہندوستان کو رعایت دے دی کہ اس کی فوج یہاں پر رہے گی، بجلی گھر کو بنائے گا، اس کی سیکورٹی بھی ہوگی، اس کا استفادہ بھی ہندوستان کرے گا. اب دوسرا ایرر جو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے جس کو پاکستان آج سفر کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے میں گاؤں میں رپورٹ شائع ہو گئی، لاسٹ فرائیڈے کو
کہ ہمارا نیل دریا جو ہے جس کو کشن گنگا کہتے ہیں اسٹانی کریم، اس کے اوپر ہندوستان ایک بجلی گھر بنا رہا ہے 330 میگا واٹ بجلی گھر، وہ 2015 میں شروع کیا تھا ہندوستان میں. پاکستان نے اس کو اعتراض کیا، پرسوں نہیں 2017 میں ہندوستان نے اس کو مکمل کر دیا، اور 2 ہفتے پہلے پاکستان نے اس کے اوپر دوبارہ بھی اعتراض کیا، جبکہ وہ بجلی گھر بن گیا ہے اور چالو ہو گیا. اب یہ پاکستان کی جو سست روی ہے یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیگلیجنس ہے یا کچھ لاپرواہی ہے، پاکستان صدر اس میں کرے گا. اور دوسری بات ہے وہ یہ ہے، میں یہ پاکستان کے پوائنٹ آف بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے ہندوستان کے اندر ایک نیشنل ریورس انٹیگریشن لنک اسکیم لائی ہے، اور ہندوستان 2025 تک تمام ہندوستانی جگہوں پر انٹیگریٹ کر رہا ہے. اس میں کشمیر دریا بھی شامل ہے. جب ہندوستان سارے جگہوں کی انٹیگریٹ کر دے گا، کشمیر دریا کا پانی ہندوستان میں دے گا، اس کا پاکستان کا کوئی جواب نہیں ہے. اور یہ میں نے وہاں 1993 میں لندن میں جب یہ بات میں نے کی، پاکستان کے وہاں کے موجود تھے تو وہ مجھ سے اس بات پر کچھ مباحثہ کر رہے تھے کہ وہاں جو میرے موجود تھے جدید پارلیمنٹ، انہوں نے کہا کہ جسٹس ملک ٹھیک کہتا ہے کہ فیوچر اینی وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان کی شہری آن دا بارڈرز آف کشمیر، اور ہم حالات اس طرح جا رہے ہیں. ابھی نا پاکستان میں پانی کی شکایت پیدا ہو رہی ہے اور ہندوستان میں پاکستان کو رعایت نہیں دے رہے، تو بات نہیں مان رہے. لیکن پاکستان کے دانشور جو ہیں یا متعلقین جو ہیں وہ کسی اور گیم میں مصروف ہیں، ان کو تو پاکستان کی پانی کی جو اہمیت ہے قدر بہت کم احساس ہے. اس لیے ایک تو پوائنٹ آف ویو جو ہے پاکستان کا، اس میں جو سمٹاس معاہدہ ہے جس کو آپ جس ذاتی پہ آپ کہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو نقصان ہے، اس میں فائدہ کام ہے. دوسری بات جو ہے وہ ہمارے کشمیر کی سمٹاس معاہدے نے ہندوستان کے ہاتھ مضبوط کیے، ہمارے ہاتھ کمزور کیے. اب اس کے بعد دوسرا جو آتا ہے جناب ڈکلیریشن تاشکند، وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پیسوں کی جنگ شروع ہوئی تو ہماری آزاد کشمیر فوج قائم کی، اس کے وجہ جن کو وہاں بھیجا گیا، سری نگر بھی اور رجوری بھی اور پونچھ بھی، اور تو مجاہدین تو بڑی جناب کامیابی حاصل کر لی، لیکن جب بہت حملہ ہوا تو ان کو سب کو واپس آنا پڑا، اور اس کے ساتھ جناب 1 لاکھ مہاجر. نمبر 2 میں 6.9 کو لائن آف کنٹرول جو ہے اس میں کنورٹ کر کنٹرول مینس انڈین کنٹرول ان پاکستان، یعنی ہندوستان کی جو نئی سے تصویر تھی ایگریشن کی وہ بھی ایلیمنیٹ کر کے اس کو قبضے کو انہوں نے کنٹرول میں کنورٹ کر دیا، جس کی امپلیکیشن ہندوستان کی یہ ہے کہ پاکستان نے ہماری لیجیٹیمیسی کو کشمیر میں تسلیم کر دیا ہے، اور اب باقی کشمیر جو ہے جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں کہ بلتستان، اس کا بھی مالک ہندوستان ہو. اب ہندوستان کی کشمیر اور میں یہ کہ آپ کہہ رہا میری انڈیا سے بڑی اس میں ڈیبیٹ ہوئے ہیں کانفرنسوں میں، تو ان کی انٹرپریشن کی ہے. پاکستان کی انٹرپریشن یہ ہے کہ اس کے ایک کالم میں یہ لکھا ہوا کہ انڈیا اور پاکستان کی تعلقات جو ہیں وہ یو چارٹر کی روشنی میں طے ہوئے. اب ہیومن چارٹر کا ریفرنس جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے ریلیشن سے متعلق ہے، اس میں جموں کشمیر سے متعلق نہیں ہے. تو ٹھیک ہے دنیا ساری پاکستان کا جو ہے ہندوستان کا جو ہے ان کو چارٹر جو چارٹر جو ہوگی کنٹرول کرتا ہے، لیکن جموں کشمیر کے سیٹ جو مسلمان بیٹھے کون کرتا ہے وہ اس کو اوور لیپ کرتا ہے. تیسری بات اس میں کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان انکلوڈنگ جموں کشمیر شیل بی ریزالوڈ بائی لیٹرل. ابھی بائی لیٹرلزم جو ہے وہ جناب جموں کشمیر کے عوام کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا کوئی حق ملا تھا، پہلے پچھلے جو ہماری سیٹ مانی گئی تھی اس کو ایلیمنیٹ کرنا، اس کو ریپیل کرنا. تو یہ ساری
باتیں جو ہیں وہ عالمی سطح پر، یعنی جو انٹرپریشن میری ہے یہ میری نہیں ہے، یہ عالمی قوتوں کی، برطانیہ کی، امریکہ کی، چین کی، سب کی انٹرپریشن یہ ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو دنیا سارے کو کہتے ہیں کہ کشمیر ایشوز ٹو سیٹلڈ بائی انڈیا اینڈ پاکستان تھرو دیٹ، اور ہمارے سامنے بہت بڑی کیٹیگری جناب ملیٹنسی جس کو ہم کہتے ہیں جہاد 1988 سے لے کر 1992 تک، پھر اس کے نام پر معاہدہ ہوا جناب اس میں اسلام آباد میں 2004 میں 6 اپریل 2004 کو جس نے لکھ کر دیا کہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان کے کنٹرول آزاد کشمیر ایریا سے بھی کوئی انفلٹریشن نہیں ہوگی، کوئی نہیں ہے۔ اب ہندوستان جو ہے وہ اس مالی کا پابند نہیں ہے، لیکن ہندوستانی دولت یہ کہ 1983 میں سنسیاتی کی کوئی قبضہ کیا، حالانکہ ہندوستان یہ لکھ کر دیا اس بارے میں کہ جو سیز فائر لائن میں لائن آف کنٹرول ہے اس کی وائلیشن جو ہے یونیلیٹرلی نہیں ہو، اس میں آپ شرائط ہے۔ اب پہلی یونیلیٹرل جو تھی اس میں وائلیشن جو انڈیا نے یہ کی کہ سیاسی کی کوئی قبضہ کر لی، دوسری وائلیشن تب سے لے کر آج تک، آج رات کو بھی پلٹا کے رکھے ہوئے پاکستان کی بھاری پڑی، اس میں لکھا ہوا ہے دیر شال بی نو وائلیشن آف دی ایل او سی، اور انڈیا وائلیشن نہ کرے۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی وائلیشن بھی ہو رہی ہے اور ہندوستان جو ہے وہ یونیلیٹرلی ساری وائلیشن کر رہا ہے، تو پھر شملہ معاہدہ کی حالت کیا باقی ہے؟ تو پاکستان کو تو میں یہ رائے معاملات میں یہ بات کہی ہے، آپ کے سامنے نہیں کہتا ہوں، ہر کانفرنس میں یہ بات کہتا ہوں کہ انڈیا نے خود سمدھا بھاگ جو ہے اس کی جو اسپرٹ ہے اس کی وائلیشن کر کے اس کو ریٹرن کر دیا، لیکن پاکستان میں جانے کیوں 1972 میں سمدھا بھاگ ہوا ہے، 2 جولائی 1972 کو، اس سے لے کر اس وقت پاکستان سیکورٹی کونسل میں دور سے باتیں کرتا ہے، پریس میں بیان دیتا ہے، لیکن اس کو فارملی پاکستان اس ایشو کو ریز نہیں۔ اب جو ہمارا مطالبہ ہے، اور میں جموں کشمیر کے سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو فارملی یہ ایشو ریز کرنا چاہیے سیکورٹی کونسل۔ اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نہ سیاستدان ہیں، نہ کہ جذباتی باتوں سے متصل لوگ ہیں۔ اب سیکورٹی کونسل جو ہے یا یو این جو ہے اس کے رولز ہیں، رولز آف پروسیجر، اس کا ایک چارٹر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ وین اینڈ ہو کین انووک سیکورٹی کونسل۔ تو اس میں فارملی پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایز اے ممبر ایز اے پارٹی تو اس کو وہ کر سکتا ہے۔ اب فندے پائے ہم نہیں کر سکتے، سیاسی جماعت کو نہیں کر سکتے، اس میں اونلی اسٹیٹ ویدر اسٹیٹ کے ممبر اور نان ممبر، اینی اسٹیٹ وچ از اے اسٹیٹ کین ریز دس ایشو ان دی سیکورٹی کونسل آر انڈرسٹینڈ۔ اب میرا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ رشید کا مہمان جو تھی اس میں ہم نے کیا سوچا، اور ہم نے یہ اصل میں موقف اختیار کیا کہ اس کی خاص باتیں کی بات ہوئی بات میں ہماری بات نہیں، اور شیخ صاحب نے اس کو پاکستان کے سامنے دنیا صاحب کے سامنے بھی اپنا پیش کیا کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے، جب پاکستان شملہ معاہدہ ہو، سندھ طاس معاہدہ ہو، لاہور ڈکلیریشن ہو، اسلام آباد ڈکلیریشن کے تحت اگر اس کو مجبوری ہے، پابندی ہے کہ بائی لیٹرل سے پاکستان باہر نہیں جانا چاہتا، وہ نہ لے، لیکن آزاد گورنمنٹ جو ہے جس کا وجود ہے نہیں گیا، جس کا چارٹر جناب جو ہے وہ شیئر کیا گیا کہ اٹ از ریسپانسبل فار دی لبریشن آف دی ہول اسٹیٹ آف ایجوکیشن، اور یہ گورنمنٹ جو ہے اس کی لیگل اینٹیٹی جو ہے وہ یو این او نے اپنی قرارداد 13 اگست کی قرارداد جو ہے 5 جنوری کی قرارداد جو ہے اس میں تسلیم کی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہمارے پرابلم ہے، ہمارے ایشوز ہیں، لیبرسٹ کا ایشو ہے،
سیز فائر لائن کے وائلیشن کا ایشو ہے، یا ہندوستان کے الیکشن کا ایشو ہے، یا ہندوستان جو ہمارا پانی ڈائیورٹ کر جاتا ہے، بجلی گھر بنا رہا ہے، ہم نہ معاہدے کے پابند ہیں نہ معاہدے میں شامل ہیں. When we are free to raise this issue, تو پاکستان ہمیں الاؤ کرے کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ میں ہے یہ ایشو ہمارے سے ہے. لیکن پاکستان دولت نہیں کرتا ہے، وہ مانگتا ہے. کیوں نہیں مانگتا ہے یہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو جہاں اصل میں بات ہماری اگر ٹھہر یہاں پر ہے، تو میں آج کی بات اگر آپ جا سکیں تو یہاں پر آج اس حد تک آپ سامنے جو مسئلہ میں نے پیش کیا ہے اس کو محدود کر کے آگے میرے فارورڈ کیا ہے، ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، اس کو پھر آپ کے ساتھ ڈسکشن میں اور سوال جواب میں، اور سب جو آپ کا ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے، اس میں ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، پروفیسر صاحبان ہیں، جیسے لوگوں کے اس میں انٹرسٹ ہے، اگر اس میں اور بھی آپ کے لوگ آنا چاہتے ہیں، لوگ آنا چاہتے ہیں، ہمارے پروفیسر صاحب آنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہونا چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ڈبیٹ کرنا چاہیے اور اگینسٹ آرگومنٹس ہونا چاہیے. جب تک آپ نے اندر آپ یہ اسٹال برین اسٹارمنگ نہیں کریں گے، ڈبیٹ نہیں کریں گے، ڈبیٹ سے رائے ہوتی ہے، جس میں جو موضوع ہے اوپن ہوتا ہے، اس میں جو آپ کی ریزرویشن ہے وہ سارے کھل کر سامنے آ رہی ہیں. جو میری غلط فہمی ہے اس کو آپ پوچھ کر سکتے ہیں، جو آپ غلط فہمی ہے میں پوچھ کر سکتا ہوں. اور میں اس کی بات کہتا ہوں کہ ہم جب انڈین مجھے جو یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں موقع ملا ہے، میں نے انڈین کو ہمیشہ ہمارے کشمیر گورنمنٹ ڈیفینس کا ہے، یعنی ہمارے سامنے کوئی بات نہیں. جب پاکستان کے ہمارے بڑے قابل لوگ پروفیسر صاحبان یا جو انویسٹر میں سابق آئے یا جنرلس ہمارے جاتے ہیں، وہ ہندوستان کے سامنے ڈیفینس ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی پوزیشن کے علاوہ جموں کشمیر ایک پوزیشن ہے، ہندوستان کی اپنی پوزیشن ہے، لیکن جموں کشمیر کی عوام کی پوزیشن ہے، نہ وہ ہندوستان کی پوزیشن ہے نہ پاکستان کی پوزیشن ہے. اور میں آگے بات آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے عوام میں اس بار اس بار گلگت بلتستان جہاں تک ہندوستان کا نظریہ ہے اس کے اندر ہماری صرف ایک سوچ، اور وہ سوچ یہ ہے کہ انڈیا ہیز نو رائٹ ٹو کنٹینیو اٹس پوزیشن ان جموں اینڈ کشمیر. یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگینسٹ پاکستان انڈیا ہیز گاٹ اے ویری اسٹرانگ کیس. میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ انڈیا کا کیس کیا ہے، اور انڈیا کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں، سب سے پہلے مذاکرات ہوئے قائد اعظم کے ہوئے، لیاقت علی خان پٹیل نہرو کے ہوئے، غلام محمد خان اور پٹیل نہرو کے ہوئے، اور اس کے بعد جناب محمد فیروز خان نون کرشنا نہرو کے ہوئے. یہ نئی بات نہیں ہے. اس کے بعد سورن سنگھ اور بھٹو صاحب کے ہوئے، ایوب خان اور پٹیل نہرو کے ہوئے، اور اس کے بعد پرویز مشرف اور ان کے ہوئے. درمیان میں وہ جو راجیو گاندھی تھے اس کے اور ہمارے جاپاتی ہوئے. یہ مذاکرات کی جو ہے جو ایکسرسائز اٹ از ایز اولڈ ایز ایشو آف کمیونیکیشن. تو میں آپ سے صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر جو ہے یہ حقیقت نظر نہیں ہے. پاکستان کے میں نے تمام بات سے کئی بار یہ بات کی، ڈونٹ سے دس جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ. جب آپ ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس ساری ہماری اسٹرگل کی ڈائیورشن جو ڈائریکشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ زمین کا بنا ہے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹرگل فار رائٹس اور رائٹ آف فریڈم دا پیپل آف جموں کشمیر یا سیلف ڈٹرمنیشن، تو پھر عوام کی آزادی کی بات میں میسیج آتا ہے کہ عوام آزادی چاہتے ہیں، ان کو آزادی ملنی چاہیے. تو اس بات سے آپ ایسا دعا کریں گے کہ دنیا کی جتنی تحریکی آزادی کے نام پر چلی ہے اس کو دنیا ساری نے سپورٹ کی ہے اور وہ ساری کی ساری کامیاب ہوئی ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی قوم یہ پسند نہیں کرتی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہندوستان کے اندر بھی نہ چاہتے ہوئے ہندوستانی جو ہے جب آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو ان کو یہ بات تسلیم کرنی پڑتا ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہندوستانی زیر قبضے علاقہ جو ہو پاکستانی ہمارے کر دیا ہے تو پھر شاید کہتے ہیں موبائل تو اس میں چین بھی آپ کے بیٹھتے ہیں جو آپ کا بڑا گہرا دوست ہے، ٹرسٹ ورتھی فرینڈ ہے. آپ کو کل کہا جناب چائنا ہے پاکستان
فولادی ہوں یا لوہے کے ہوں جو بھی ہوں، لیکن چائنا بھی یہ بھی کہتا کہ ہندوستان کو چھوڑنے میں نہیں ہے پاکستان کا بھی جب مشکل ہے. وہ کہتا ہے جی مذاکرات اور لوگ آپس میں بیٹھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو جناب آپ جو نام دیں مہربانی کر کے مستقبل میں اگر آپ اس کا دفاع کریں تو اس کو ہمیشہ، میں جہاں بات کرتا ہوں میں تحریک آزادی کے نام سے بات کرتا ہوں. میں کبھی اس کو نہ نادر کہتا ہوں، نہ ایشو کہتا ہوں، نہ ڈسپیوٹ کہتا ہوں. میں تو دنیا صاحب کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں جنوب کشمیر کے عوام کی آزادی کے لیے، تحریک آزادی، یہی اس کا جلیس ہے، یہی اس کا قائم مقام ہے، اور اسی پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیاب ہوگی.